میں شروع سے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اتنی غریب تھی کہ 2 وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل تھا، اور میں اس غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں اور میرا بھائی، ہم 2 ہی لوگ تھے، اور امی ابا۔ شروع ہی سے بھائی نے نوکری کے لیے بہت دھکے کھائے تھے۔ مانا کہ اس کی تعلیم کم تھی، لیکن اب تو اس کو کہیں پر نوکری ہی نہیں مل رہی تھی، مزدوری تک کوئی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، لڑکیوں کی بہت نوکریاں نکلتی تھیں، لیکن میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں نوکری کروں۔ لیکن اب گھر کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے تھے کہ سوائے میرے نوکری پر جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ایک دوسرے شہر میں نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ مجھے وہاں پر کوئی اچھی نوکری تو نہیں ملی۔ ہاں، ایک لینڈ لارڈ کو اپنے بیٹے کے لیے ملازم چاہیے تھا۔ میں پہلے تو پریشان ہو گئی کہ بیٹے کے لیے ملازم کیوں چاہیے، کیونکہ بوڑھے افراد کے لیے تو سنا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، بیمار رہتے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی نوکر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن بیٹے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ شاید معذور ہو۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک بچہ تھا جو کہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھا۔ میرا خدشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ میری ماں مجھے دوسرے شہر جا کر بھی نوکری کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میرے بھائی نے ضد لگا لی کہ اس طرح تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اگر ایک بندہ کمانے لگے گا، تھوڑا بہت پیسہ آئے گا تو شاید پھر ہم کوئی کاروبار کر سکیں۔ لہٰذا میں نے بھی بھائی کی حمایت میں اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور اماں ابا کو منا لیا۔ دوسرے شہر چلی گئی۔ وہ لڑکا واقعی میں معذور تھا، جسمانی نہیں ذہنی معذور، تھوڑا سا پاگل تھا، لیکن عمر کا بھی زیادہ نہیں تھا۔ اس کی ماں اس کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باپ کو اس کی بہت فکر تھی۔ مجھے اس کی ماں سے اکثر بہت چڑ رہتی تھی۔ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے بچے کو یوں چھوڑ کر پارٹیوں پر جاتی رہے؟ لیکن یہ نہ جانے کیسی ماں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس کی سگی ماں تو اس کو جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ ہاں، یہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اور ظاہر ہے سوتیلی ماں تو پھر سوتیلوں جیسا ہی سلوک کرے گی۔ اس لڑکے کا باپ، جس کا نام حمزہ تھا، وہ بہت ہی ہینڈسم مرد تھا۔ پہلی نظر میں اس کو کوئی بھی دیکھے تو اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن پھر ایک دم سے نظریں جھکا لیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں یہاں پر نوکرانی کی حیثیت سے آئی ہوں۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے اس کے بیٹے کا خیال رکھنے کی اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی، اور سب لوگ مجھ سے بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، سوائے اس کی بیوی کے۔ صاحب اکثر ہی گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ حمزہ صاحب کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ بس ان کو میری ہی طرح کی ایک قابل بھروسہ میڈ چاہیے تھی اپنے بیٹے کے لیے، جو صرف اس کی دوائیاں اور اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ سکے۔ بچہ ٹھیک سے نہ چل پھر سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ ہاں، اس میں اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو یہ بتا سکے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن خیر، میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ دن رات اس سے پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی ماں جب گھر پر ہوتی تھی تب بھی ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ گھر پر نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ صاحب 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی صاحب گھر سے باہر چلے گئے، اس کی بیوی تو جیسے آزاد ہو گئی۔ اب اس گھر میں مختلف مردوں کا آنا جانا تھا، اور ایک مرد تو خاص طور پر اکثر ہی گھر میں پایا جاتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ بیگم صاحبہ سے ہلکی سی بات کی کہ بیگم صاحبہ، یہ مرد صاحب کی موجودگی میں کبھی نہیں آیا، تو بیگم صاحبہ نے مجھے آگے سے جھڑک دیا اور کہنے لگی، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں بہت پریشان ہوئی، اور مجھے انتہائی برا لگا کہ واقعی مجھے اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے تھی۔ خیر، مجھے کیا، مجھے تو تنخواہ سے مطلب تھا، چاہے جو مرضی ہو، مجھے میری تنخواہ ملتی رہے۔ میں اس بچے کا خیال اسی طرح سے رکھتی رہی۔ صاحب بھی مجھ سے کبھی کبھار فون پر بات کر لیا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کے لیے ویڈیو کال بھی کر کے اس کی شکل دیکھ لیا کرتے تھے۔
میں نے صاحب کو صاحب کی بیگم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں بیچ میں کیوں جھگڑے کی وجہ بنوں۔ اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ابھی 15 سے 20 دن ہی ہوئے تھے۔ میں سارا دن اس بچے کے ساتھ رہتی، یہاں تک کہ رات کو بھی کبھی کبھی اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ یہ میری روٹین تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ بیگم صاحبہ کو اچانک ہی اپنے بچے پر بہت پیار آنے لگ گیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ رات کو اس کے پاس میں خود سوؤں گی، تم اپنے کوارٹر میں جا کر سویا کرو۔ میں مان گئی، اور یہ بھول گئی کہ آخر یہ اس کی سگی نہیں سوتیلی ماں ہے۔ یہ بات میں صاحب جی کو بتانا بھی بھول گئی، کیونکہ مجھے یہ عام روٹین کی ہی بات لگی۔ اسی طرح کچھ دن ہو گئے، بیگم صاحبہ اب اس بچے پر بہت پیار لٹانے لگی۔ ان کا اس طرح سے اچانک اتنا پیار لٹانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بیگم صاحبہ نے صبح اٹھتے سار ہی شور مچا دیا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ رات کو جب میں اس کو چھوڑ کر کمرے سے آئی تھی تو وہ کافی بہتر تھا، دوائیاں بھی وقت پر دے رہی تھی۔ لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر وہ ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی دوائیوں کا ناغہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا معدہ بھی خراب ہو گیا۔ اور بیگم صاحبہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگی کہ تم نے دوائیاں ٹائم سے کیوں نہیں دی۔ میں نوکرزاد تھی، کیا کہتی، ورنہ دل تو چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ رات کو اس کے پاس اب آپ خود رکنے لگ گئی ہیں تو دوائی کے ٹائم پہ آپ ہی اس کو دوائی دیں۔ یہ میری ذمہ داری نہیں، کیونکہ مجھے تو آپ کمرے سے ہی نکال دیتی ہیں۔ لیکن مجھے بھی اس وقت پیسوں کی شدت سے ضرورت تھی۔ میں کچھ نہیں بولی، اگر بولتی تو نوکری جانے کا ڈر تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ صاحب جی بھی واپس آ گئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے صاحب جی دن بدن اچھے لگتے جا رہے تھے، اور میں ان کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ شاید یہ بات ان کی بیگم صاحبہ، جس کا نام راحیلہ تھا، اس نے نوٹ کر لی تھی، اور اب وہ مجھ سے چڑھنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ کہیں میں اس کی جگہ نہ لے لوں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی چیز کا اچھا لگنا اور اسے پا لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح سے جانتی تھی، لہٰذا میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبرو مرد بنایا تھا تو اس کی تعریف ضرور تھی، اور دل میں کہیں یہ خواہش نہیں تھی کہ میں ان سے شادی کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسی خواہشیں اور ایسے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اب جب بھی صاحب جی گھر پہ ہوتے، بیگم صاحبہ خاص طور پر مجھے گھر میں آنے نہیں دیتی، یہاں تک کہ صاحب جی یہ بات نوٹ بھی کرتے تھے کہ مجھے تو بیٹے کی خدمت کے لیے رکھا تھا، تو میں اپنے کوارٹر میں کیوں رہتی ہوں؟ ایک دن انہوں نے مجھ سے تنہائی میں پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے رکھا تھا وہ کام تم اب بخوبی انجام نہیں دے رہی ہو، کیا کوئی وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے اس دن صاحب سے کھل کر کہا کہ صاحب جی، شاید بیگم صاحبہ کو مجھ پر اعتبار نہیں، ان کو شاید اپنے بیٹے سے اچانک زیادہ محبت ہو گئی ہے، وہ اب مجھے اپنے بیٹے کے پاس زیادہ جانے نہیں دیتی۔ تو صاحب جی نے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں راحیلہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسے تو بس یہ دولت، شان و شوکت اور پارٹیاں عزیز ہیں، اسے میرے بیٹے سے کبھی بھی محبت نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دو، اور اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ تم اس کا خیال نہ رکھو یا کمرے سے باہر چلی جاؤ تو اسے کہنا کہ پہلے مجھ سے بات کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے صاحب جی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بیگم صاحبہ تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کے چکر میں تھی۔ اس رات صاحب کی کوئی میٹنگ آ گئی اور صاحب چلے گئے۔ میں جب کمرے میں جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ تمہیں ابھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اس کا خیال میں خود رکھ لوں گی۔ اگر تم اتنا خیال رکھ سکتی تو اس کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ میں خاموش ہو گئی اور واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ سوچا صبح صاحب جی کو بتا دوں گی، کیونکہ میرے پاس فون بھی نہیں تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو مجھے چیخنے اور دھاڑنے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ صاحب جی کا بیٹا مر گیا ہے۔ میں تو خود ہکی بکی اور حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر سے باہر آئی تو بیگم صاحبہ چیخنے لگی، پولیس کو فون کرو، اسی لڑکی نے اس کو مارا ہے۔ یہ شروع سے اس کی خدمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو مارنے کے لیے ہی آئی تھی۔ یہ تو یہ چاہتی ہے کہ ہم سب گھر والے مر جائیں اور یہ ساری دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ تو صاحب کو بھی اپنے چکروں میں لینے کے چکر میں تھی۔
میں انتہائی پریشان اور حیران بیگم صاحبہ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ خدا کا خوف کریں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں تو اس بچے کی دل سے خدمت کرتی تھی، نہ جانے آپ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہی ہیں، میں تو پہلے ہی بہت غریب ہوں۔ لیکن بیگم صاحبہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب صاحب جی آئے تو انہوں نے میری ضمانت کروائی۔ مجھے جیل میں 4 دن ہو گئے تھے۔ 4 دن کے بعد صاحب جی کی شکل دیکھ کر میں بے تحاشا روئی، اور نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب میں جیل سے باہر آئی اور سیدھا صاحب جی کے گلے لگ گئی۔ صاحب جی بھی تھوڑا سا گھبرا گئے اور کچھ سے مجھے ویسے ہی رونے دیا، لیکن پھر میں ذرا پیچھے ہو گئی۔ صاحب جی نے کہا کہ تمہیں پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا سچ جان گیا ہوں کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ میں اتنے دن شدید غم میں تھا، اسی لیے تمہیں چھڑانے جیل نہیں آ سکا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ صاحب کے بیٹے کو بیگم صاحبہ نے ہی مارا ہے، صاحب نے اپنے بیٹے کے کمرے میں کئی جگہ پر خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے، جس کا صاحب کی بیگم کو علم نہیں تھا۔ صاحب نے باقی بھی پورے گھر میں بہت سی جگہوں پہ خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے، اور 1-2 نوکر بھی صاحب کے مخبر تھے، جو صاحب کو بیگم صاحبہ کی حرکتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کا دل شاید صاحب سے بھر گیا تھا۔ وہ خاتون ایسی ہی تھی، امیر لوگوں سے شادی کرتی تھی، ان کی دولت سمیٹتی تھی اور اس کے بعد دوسرے امیروں کو اپنے چکر میں پھانس لیتی تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ یہاں پر صاحب نے ساری دولت اپنے بیٹے کے نام لگا رکھی ہے، تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ہی مار دے۔ اس کے بعد یہ ساری دولت خود بخود صاحب جی کے پاس چلی جاتی، اور صاحب جی سے خود بخود بیگم صاحبہ اپنے نام کروا لیتی، اور بس یہیں سے اس عورت نے اس معصوم بچے کو مار دیا۔ اور یہ راز صاحب جی کو معلوم ہو گیا۔ جب انہوں نے کیمرہ ریکارڈنگ نکالی اور پولیس کو دکھائیں تو بیگم صاحبہ ہکی بکی اور حیران رہ گئیں۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر بیگم صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ صاحب نے مجھ سے خود شادی کے لیے کہا۔ میں حیران ہو کر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تم اتنی اچھی لڑکی ہو، میرے بیٹے کی تم نے دل سے خدمت کی تھی اور یہ بات میں نے نوٹ کی تھی، تو کیا ہوا اگر آج میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں، لیکن میں تمہاری اس خدمت کا صلہ یوں ہی دے سکتا ہوں، اور صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں اس خدمت کا صلہ ہی دے رہا ہوں، تم مجھے اچھی بھی لگتی ہو۔ میں تنہا رہ رہ کر تھک گیا ہوں، راحیلہ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے تنہا ہی زندگی گزاری ہے، کیونکہ اسے صرف میری دولت سے محبت تھی، مجھ سے نہیں۔ میں نے تو فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ ایسی بھی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ کی بھی نہیں جاتی اور پھر بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ میرے اللہ کی کرم نوازی تھی مجھ پر۔